بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں قاری محمد الیاس آزاد ہزاروی شاذلی اپنے چینل سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس دور میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو کسی تکلیف، کسی پریشانی، کسی بیماری کے اندر گرفتار نہ ہو۔ میں سمجھتا ہوں جو ان چیزوں سے بچا ہوا ہے وہ بہت بڑا خوش نصیب ہے، لیکن بہت کم ایسے ملیں گے۔ ضرور بندہ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے کسی نہ کسی پریشانی میں، کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہے۔ تو خاص طور پر جو لوگ بیماریوں کے اندر مبتلا ہیں، اور بیماریاں بھی بڑی پکی بیماریاں، بلکہ یہ کہیں کہ رجسٹرڈ بیماریاں جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی، جس طرح شوگر کی بیماری ہے، بلڈ پریشر کی بیماری ہے، یہ اس طرح کی بیماریاں ہیں کہ میڈیسن کھاتے رہو اور چلتے رہو۔ اب ان کے لیے ایک وظیفہ ہے، تھوڑا سا وہ لمبا ہے، بڑی احتیاط سے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ میڈیسن کو چھوڑ دیں، وہ مسلسل کھاتے رہیں، لیکن اس وظیفے کی برکت سے وہ میڈیسن صحیح معنوں میں کام کرنے لگ جائیں گی۔ دوسرا یہ ہوگا کہ اس کی برکت سے اگر آپ کا یقین مضبوط اور پختہ ہے، ہو سکتا ہے اللہ کرے آپ کی جان ہی میڈیسن سے چھوٹ جائے۔ یہ آپ کے یقین کے اوپر ساری بات ڈیپینڈ کرتی ہے۔ صحابہ کرام کے یقین تھے، وہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے اللہ سے سب کچھ حاصل کر لیتے تھے۔ آج ہم فرائض بھی ادا کرتے ہیں، ذکر و اذکار میں بھی مشغول ہوتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں کہ ہمارے معاملات حل نہیں ہوتے، ہماری پریشانیاں دور نہیں ہوتی۔ یہ وجہ اس کی ایک نہیں کئی وجوہات ہیں، لیکن ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے اس طرح کے یقین مضبوط اور کامل نہیں ہیں جس طرح صحابہ کرام کے، اولیاء کرام کے ہوا کرتے تھے۔ آج ہم اس طرح کا ایمان، اس طرح کا یقین پیدا کر لیں، آج بھی اللہ کی طرف سے مدد، اللہ کی طرف سے نصرت اسی طرح آ سکتی ہے جس طرح صحابہ کرام، اولیاء کرام کے ساتھ تھی۔ اب آپ یہ وظیفہ توجہ سے سنیں۔ سورہ انعام 8ویں سپارے میں ہے۔ اس سورت کی اتنی بڑی فضیلت ہے، جب اس کا نزول ہوا تو سورج کی روشنی بھی ماند پڑ گئی، اتنے رحمت والے فرشتے اس کے چاروں طرف تھے۔ اور دوسری بڑی فضیلت اس کی یہ ہے کہ جنت کے اندر خود اللہ رب العزت یہ سورت پڑھ کے سنائیں گے۔ کتنا بڑا انعام! اللہ اپنا کلام خود پڑھ کر سنائے، اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو۔ آج بھی کوئی اچھا قاری قرآن پڑھتا ہے تو دل چاہتا ہے کہ اسے سنتا ہی رہے، اور جب اللہ رب العزت اپنا کلام خود پڑھیں گے تو کتنا سرور ہوگا، وہ کتنی بڑی اس کے اندر نورانیت اور کتنی بڑی عظمت ہو۔ اب اس کا طریقہ یہ ہے، جس کے لیے آپ نے سورت پڑھنی ہے، جو مریض ہے اس کو اپنے سامنے لٹائیں۔ آپ یہ سمجھے کہ یہ آدمی لیٹا ہوا ہے،
اور سر کی طرف پانی کا گلاس آپ نے بھر کے رکھ لینا اور سورہ انعام اس کے برابر سامنے بیٹھ کر پڑھنی ہے۔ اس طرح پڑھیں کہ جس طرح آدمی عام الفاظ میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، جس طرح تھوڑی سی بلند آواز میں۔ مقصد یہ ہے کہ اس مریض کو یہ سورت پوری سنانی ہے اور اسے پہلے سمجھا دیں کہ بہت ہی توجہ کے ساتھ، بڑے دھیان کے ساتھ اس کو سننا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اچھا قرآن پڑھنے والا کوئی دیکھ لیں، یا جس کو اس بات پہ یقین ہو کہ میرے قرآن پاک کے الفاظ بالکل درست ہیں، وہ پڑھے۔ گھر کے اندر کوئی ہے، مریض ہے، وہ مرد ہے یا عورت ہے، اس کو لٹا لیں۔ گھر کی خواتین بھی پڑھ سکتی ہیں قرآن پاک، بہت سی میری بیٹیوں نے، بہنوں نے بہت اچھا پڑھا ہوتا ہے، وہ بھی یہ عمل کر سکتی ہیں۔ پورے یقین کے ساتھ مریض کو بھی کہہ دیں کہ ذہن کے اندر یہ تصور رکھیں، اس کی برکت سے اب میری ساری بیماریاں ختم ہو رہی ہیں۔ یہ تصور نہیں کہ ختم ہو جائیں گی اس میں، اور ختم ہو رہی ہیں، ان الفاظ میں بڑا فرق ہے۔ تصور یہی قائم رکھنا ہے کہ میری بیماریاں ختم ہو رہی ہیں۔ جو دم کرنے والا ہے وہ بھی یہی تصور کرے، اور جو آگے لیٹا ہوا مریض ہے وہ بھی یہی تصور قائم کرے۔ اس طرح پوری سورہ انعام پڑھنے کے بعد آپ نے اس کے اوپر 3 مرتبہ پھونک مارنی ہے۔ سورہ انعام ایک ہی مرتبہ پڑھنی ہے، اور اس کے اول آخر آپ کی مرضی ہے درود ابراہیم 1 دفعہ پڑھیں یا 3 دفعہ پڑھیں، دونوں طریقے درست ہیں۔ اور پھونک آپ نے پانی سے شروع کرنی ہے، اس طرح پانی سے مارتے ہوئے اس کے پاؤں تک پھونک مارنی ہے۔ یہ دیکھ لیں، اس طرح 1 دفعہ پھونک ماری، پھر دوسری دفعہ، اور پھر اسی طرح تیسری دفعہ۔ 3 دفعہ پھونک مارنے کے بعد خصوصی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، یا اللہ یہ ہیلا کرنا میرا کام تھا، شفا میرے بس میں نہیں ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے، تو اپنی رحمت سے اسے مکمل شفا عطا فرما۔ بس اتنے الفاظ کہنے ہیں آپ نے۔ یہ عمل صرف 3 دن آپ نے کرنا ہے۔ یہ خیال رکھنا ضروری ہے، جس ٹائم پہ پہلے دن آپ نے یہ عمل کیا ہے، دوسرے دن بھی وہی ٹائم ہو۔ یہ نہ ہو آج صبح کر لیا، دوسرے دن دوپہر کو کر لیں یا شام کو کر لیں، نہیں۔ آج اگر آپ نے دن کے 10 بجے کیا تو کل بھی اسی ٹائم پہ کریں، پرسوں بھی اسی ٹائم پہ کریں۔ ہاں، اس بات کا خیال کریں کہ نمازوں کا ٹائم نہ ہو، نمازیں آپ کی اس میں قضا نہ ہو۔ دم کرنے والا اور جو مریض ہے، یہ 3 دن ایسے تقوی اور پرہیزگاری کے گزاریں کہ جس طرح ایک بندہ روزے دار ہوتا ہے۔ روزہ تو نہیں رکھنا، لیکن یہ سمجھے کہ ہر گناہ سے، ہر برائی سے روزے دار جس طرح بچتا ہے، آپ بھی 3 دن اللہ کے ذکر میں، قرآن پاک کی تلاوت میں، نیک اعمال میں، نیک کاموں میں، صدقات اور خیرات کرتے گزاریں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے اتنا فائدہ ہوگا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ پھر آپ کو طریقہ بتا دوں۔ دم کرنے سے پہلے آپ نے باوضو یہ عمل کرنا ہے۔ ظاہر ہے وہ تو لازمی وضو کریں گے۔ سورہ انعام ہر ایک کو زبانی یاد نہیں، بڑی صورت ہے، قرآن پاک سے دیکھ کر پڑھی جائے گی، لیکن مریض کو آپ نے سامنے تھوڑے فاصلے کے اوپر، کم از کم 3 فٹ کے فاصلے کے اوپر سامنے آپ نے لٹا لینا ہے، اور اس کے سر کے برابر یہ مریض لیٹا ہوا ہے، یہاں پانی کا گلاس بھر کے رکھ دیں، اور سورہ انعام کو پڑھنا شروع کریں۔ ایک ہی مرتبہ پوری سورت پڑھنی ہے، اول آخر میں نے جیسا بتایا کہ 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لیں، اور
सूरत पूरी पढ़ने के बाद उसके ऊपर जो आपने फूंक मारनी है वो एक दफा नहीं बल्कि 3 दफा फूंक मारनी है। वो फूंक पानी के गिलास से शुरू करते हुए पांव तक ले जानी है। इस तरह फूंक मारें। फिर दूसरी दफा भी इसी तरह, और तीसरी मर्तबा भी इसी तरह फूंक मारनी है। 3 मर्तबा फूंक मारने के बाद आपने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के इतनी ही बात कहनी थी कि या अल्लाह, मेरे इख्तियार में इतना ही था, मैंने तेरे कलामे पाक की बरकत हासिल की, तिलावत की, शिफा मेरे इख्तियार में नहीं है, अब तूने इसको मुकम्मल शिफा अता करनी है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत इसकी बरकत से उसे ऐसी शिफा अता फरमाएंगे कि वो पहले दिन बेहतरी महसूस करेगा, दूसरे दिन और ज्यादा बेहतरी महसूस करेगा, और तीसरे दिन यूं समझेगा कि मेरी सारी बीमारियां, सारी तकलीफें खत्म हो। तो ये बड़ा एक मुजर्रब, बड़ा एक ताकतवर अमल है। ये जरूर करें, इतना मुश्किल भी नहीं है। 3 दिन मैंने पहले भी बताया बड़े तकवे के गुजारने हैं, दम करने वाले ने भी और मरीज ने भी। अल्लाह से दुआएं मांगते रहना है। अल्लाह इंशाअल्लाह मुकम्मल तौर पे सेहत अता फरमाएंगे। हमारी वीडियो आपको पसंद आए, इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और साथ वाले बेल आइकन बटन को भी जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक आसानी से पहुंचे रहे। इंशाअल्लाह फिर किसी नए वजीफे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।